اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم کی قسط نمبر 89 کو لے کر آپ کی خدمت میں سید احمد یاس ندوی حاضر ہے. ناظرین، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد مسلمانوں کے 3 مخالف بازوؤں یعنی قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور قریش کا یہ مضبوط ستون ٹوٹنے سے کسی دوسرے قبیلے نے، عرب کے پھر کسی دوسرے قبیلے نے حملے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے. اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی، معاہدہ ہوتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے. لہٰذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آفاقی پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے یکسو ہونا شروع ہو گئے. یہ سن 6 ہجری کے اواخر یا سن 7 ہجری کے شروعات کی بات ہے کہ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. جب آپ نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اور سلاطین اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو، اسٹمپ لگی ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا. یہ نقش 3 سطروں میں تھا. نیچے والی سطر میں محمد، اس سے اوپر والی سطر میں رسول، اور اللہ ایک سطر میں اوپر رکھا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کو بطور قاصد، بطور پیغامبر، بطور رسول، ایلچی منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا. آج کی قسط اور آئندہ آنے والی قسط میں ہم ان میں سے بعض خطوط کا تذکرہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو لکھ کر ان کو بھیجے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بادشاہوں کے اس زمانے میں کیا ان کا گریڈ تھا، کیا ان کا دبدبہ تھا، کیا ان کی حیثیت تھی، اس پر بھی ہم مختصر تبصرہ کرتے ہوئے، مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم اس خط کا تذکرہ کریں گے جو اس بادشاہ کو بھیجا گیا جس کی حکمرانی اور بادشاہت آدھی دنیا تک چلتی تھی. 3 بر اعظموں میں، یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اس کے خوشحالی، دولت مند اور ترقی یافتہ متمدن ممالک اس کے مقبوضات میں تھے، یعنی اس کی ملکیت میں تھے. یہ سلطنت رومۃ الکبریٰ یعنی گریٹ رومن ایمپائر کی جانشین تھی، جن کا قبضہ پورے متمدن قدیم دنیا میں رہ چکی تھی. یعنی ان کا قبضہ پوری متمدن جو قدیم دنیا تھی اس میں ان کا قبضہ رہ چکا تھا. اور اس کو چلانے والا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط، جو مکتوب انہیں ارسال فرمایا وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، یعنی دوہرا اجر دے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا. اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر سرابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، نہ عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا باس کو یعنی ہم میں سے ایک دوسرے کو رب نہ مانیں. پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گو رہو، ہم مسلمان ہیں، تم جو چاہے بنے رہو، ہم تو مسلمان ہیں. اس گرامی نامے یعنی اس خط کو پہنچانے کے لیے دحیہ ابن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہو. آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، یعنی بصرہ کا جو سربراہ ہے اس کے حوالے کر دیں، اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا. اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں کچھ یوں مذکور ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا. یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام کی تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے، میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو، اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا، نہ ابو سفیان کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی اس کو جھوٹا کہتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا یعنی ابو سفیان نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا، اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ کرنے کا، جھوٹ کی طرح جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے بدگمان کرنے کا کوئی دوسرا اور موقع نہ ملا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا جی ہاں۔ ہرقل نے اس کے متعلق پوچھا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، یعنی کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے یہ تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو بات اس نے کہی اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، تو تم کہنے لگے کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے پھر تم سے پوچھا تھا کہ کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار، ان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت
جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یعنی عرب میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے اور ہمیں باہر بٹھا دیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا ہی بادشاہ ہرقل بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا۔ سیرت نگاروں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس فقرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کہتا ہے، وہ تو اپنی نصرانیت پر ہے۔ ناظرین، آج کے اس قسم میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مزید پھر کن کن بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد